الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین، جو اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو بے شک وہ پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں۔ اپنا وعدہ پورا کرنے سے مراد کہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پرہیزگاری بھی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے رہتے ہیں، تو اللہ ایسے اپنے پرہیزگار بندوں سے خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اور جو اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے اللہ اسے سب کا پیارا بنا دیتا ہے۔ دنیا انہیں یاد کرتی ہے، ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج ایک ایسی ہی عبقری شخصیت کی زندگی کے گوشوں کے تعلق سے سنیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں خستہ حال مسلمانوں کے اجڑے ہوئے گلستان کو حیات نو بخشی، اپنی شیریں بیانی سے بچھڑے ہوئے کو قریب کیا، اپنے زور تقریر سے بے دینوں کے منہ بند کیے، گلشن عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہرا بھرا بنایا، بارگاہ احدیت کی عزت و جلالت اور بارگاہ رسالت کی عزت و حرمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا، حدود شرعیہ کی محافظت فرمائی، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلائے اور اپنی ساری زندگی دین متین کی خدمت میں گزار دی۔ میری مراد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت، ماحی بدعت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات بابرکت ہے۔ مائیں ایسے بچے کم ہی جنم دیا کرتی ہے جو آگے چل کر ملک و قوم، ملت و قوم کے لیے چمکتا ہوا ستارہ بن کر جگمگاتے ہیں، اور جن کی روشنی سے اپنے تو اپنے غیر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ دھرتی جہاں یہ ستارہ جگمگایا دنیا اسے بریلی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شوال المکرم 1272 سن ہجری بروز سنیچر بوقت عصر مولانا نقی علی خاں کے گھر امام احمد رضا خاں کی ولادت ہوئی۔ یہ ستارہ جگمگایا اور لقب اعلیٰ حضرت ہوا، جن کا ہر عمل اعلیٰ ہوا اور مسلمانان اسلام کے لیے مشعل راہ ہوا۔ آپ کی ذہانت و فطانت پر آج بھی ذوی القدر علماء حق کی عقلیں دنگ و حیران ہیں۔ 55 سے زائد علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی۔ حال یہ تھا کہ ابھی 3 سال کی عمر میں کہ جس میں ہمارے یہاں بچے صاف طور پر بات بھی نہیں کر پاتے، امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فصیح و بلیغ زبان میں، عربی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ نے 8 سال کی عمر میں عربی گرامر نحو پر مشتمل کتاب ہدایت النحو کی عربی زبان ہی میں شرح لکھ دی۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے باقاعدہ رضاعت کے مسئلے پر فتویٰ بھی جاری فرما دیا اور مسند افتاء کو زینت بخشی۔ آپ ہی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے فتاوی رضویہ، حدائق بخشش، کنز الایمان، حسام الحرمین اور بے انتہا اور بھی کتابیں اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی خدمات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن ایک خاص عمل کہ جسے آپ نے اپنی زندگی کا مقصد حیات اور اپنا نصب العین بنا لیا تھا وہ عشق رسول تھا۔
آپ فناف رسول تھے اور ہمیشہ ہمیشہ عشق رسول کے سمندر میں مستغرق رہا کرتے تھے، اور زندگی بھر آپ نے اپنی تحریر، اپنی تصنیف، اپنی تدریس، اپنی تقریر میں امت کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے ہیں، اور اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دید کی طلب بڑھتی ہے تو عرض گزار ہوتے ہیں کہ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا اے جلوے جانا ہم کو، میرے ہر زخم جگر سے یہی آتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک دا ہم کو۔ اور اس عشق کا اظہار فرماتے، اس عشق پر آپ فخر فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور عشق اس انتہا، اس عروج پر پہنچتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب سویا کرتے تو انداز یوں ہوتا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے اور پیروں کو سمیٹ لیا کرتے، گویا کہ آپ کا سر میم بن جاتا، ہاتھ کوہنیوں سمیت ہاں بن جاتے، کمر میم کی شکل اختیار کر لیتی اور پیر دال بن جایا کرتے، گویا کہ اس میں پاک محمد بن جایا کرتا۔ اور اپنے ملفوظات میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ اگر میرے قلب کے دو حصے کر دیے جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الغرض جب کوئی مرد مومن عشق رسول کے بحر رحمت میں اس طرح غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر امت بیک زبان ہو کر پکار اٹھتی ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ علوم و فنون کا یہ ستارہ اپنی تابناکی سے دنیا کو منور و مجلہ فرما کر 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری بروز جمعہ 2:38 ابھی یہاں مؤذن نے حی علی الفلاح کی صدا بلند کی اور یہاں آپ نے داعی اجل کو لبیک فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی کروڑ رحمتیں ہو آپ کی تربت اطہر پر، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی عشق رسول عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔